کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے، جس دن تم اس نقطے پر آ گئے، میرے عزیزو عزتیں تمہاری ہے، طاقتیں تمہاری ہے، اقتدار تمہارا ہے، جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیر نگی فرمائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری تاریخ کیا تھی، ہماری تاریخ اقبال کی زبان سے اگر سنو گے تو اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ بندہ۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی۔ اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نقطے پر واپس آ گئے اور سمجھ گئے میری تاریخ ان کتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر بنا کر پیدا کیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے متعلق قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، لہٰذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئی ہے اس میں فلاں ایکٹر ہے فلاں ہیرو ہے، بال اس کی طرح، کپڑے اس کی طرح، پینٹ پھاڑ لیا، صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے، ایک مجرا کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آپا کھو گیا، اپنے آپ کو بدل لیا۔ اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، اور خواب وہی سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی گھر ایسا ہی ہو، ہمارا لباس بھی ایسا ہی ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھتی، کم سے کم یہ سیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دوپٹہ کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، ان کے رہن سہن کیسے تھے۔ اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ اسکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے، اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے نوجوانوں کی۔ اے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ میں بنگڑیاں تک انہوں نے پہنا دی، کانوں میں بالیاں تک پہنا دی، بالوں میں چوٹیاں تک لا دی، کیا کیا کر دیا۔ یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا، جی عورت بھی نہیں مخنث بنا دیا، اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ارے ادھر سے ادھر سے پھاڑ کر کے پہننے والا، ننگا گھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے، کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنیبل ہے۔ میرے عزیزو، جنگلی دنیا کو نہ دیکھو، جو جنگل راج بنانا چاہتی ہو ان کو نہ دیکھو۔ اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہے نہیں، ان سے بہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آج دنیا اگر تم سے بھی منہ پھیر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں خود نبی پاک کی سیرت نہیں معلوم۔ ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی۔ ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا، ایک نوجوان نے، میلاد کا دن تھا 12ویں شریف کا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کر دو۔ سبحان ربیع الاول شریف میں آپ بھی کمکمے لگاتے ہوں گے، سجاتے ہوں گے نا گلیاں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن کچھ کام اور بھی ہیں تمہارے ذمہ۔ اسٹیشن میں تھے، ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے، میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں، جاؤ کوئی بوڑھا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو، یہ میرے نبی پاک کے اخلاق حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق کریمانہ میں سے یہ بات تھی۔ مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا، نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے، اس کا سامان اپنے کندھے پہ لے لیتے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ آپ بوڑھوں کا، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمائے۔ میرے عزیزو،
میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں. وہ نوجوان گیا ڈھونڈتے ہوئے, ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر. اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا آپ تک. پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا. اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو, میرا سامان مجھے لے جانے دو. وہ نہیں دے رہی تھی. اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے. وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے, ڈریس سے تو نہیں لگتا, کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا. اس نے حقیقت بتائی, اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے, سبحان ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. ان کی یہ عادت تھی, میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں. سبحان سبحان. اس عورت کے دل پر یہ بات لگی. وہ نان مسلم تھی, نان مسلم تھی. اس نے سامان اٹھا لیا, جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا, ٹیکسی کیا اور بھیج دیا. نمبر شیئر کر لیے تھے. وہ عورت چلی گئی سامان لے کر. میرے عزیزو 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے. وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی, بات آئی گئی ہو گئی, ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا. لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے, تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھایا تھا. کہا ہاں اماں جی یاد ہے. کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں. سبحان اللہ. سبحان نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا, اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزہ کچھ اور ہی آتا ہے, سبحان لطف کچھ اور ہی آتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے گی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے, بے شک. سبحان تمہارے کردار, تم ترجمان ہو اپنے نبی پاک. بے شک. لہذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے یہ کہے یہ نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے. نہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے, نہ طہارت ہے, نہ صفائی ہے. آج نشہ اگر کہیں بکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں. بے شک. پتہ پوچھو کہ نشہ کہیں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے. کرتے بھی یہی ہیں, بیچتے بھی یہی ہیں. اور میرے عزیزوں سب سے زیادہ جرائم کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جرائم پیشہ ہیں, لیکن تم غیروں کی سازشوں کے نظر ہو گئے. بے شک. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے, کیا کروں؟ وزیر چالاک تھا, اس نے کہا روز روز نئی اسکیمیں دیتے رہو گے, کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی اسکیم کیا آئی ہے. کہا اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے, اپنی پوری رعایا کو نشہ کھلانا شروع کرو. اللہ. چرس بھنگ ساری چیزیں ان کو پلانے کی عادت ڈال لو. بادشاہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جب یہ سب نشیڑی ہو جائیں گے تو کب تمہاری کرسی کی طرف دیکھیں گے. جی. ان کو ان کا نشہ مل جائے گا, بس وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ کون حکومت کر رہا ہے, کون کرسی پہ بیٹھا ہے. جی. اس فارمولے پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے. جی. اگر حق بات کوئی جماعت دنیا میں کرتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی جماعت. بے شک. بے شک. دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر اٹھ گئے تو کرسیاں بھی ہلاتے ہیں. بے شک. یہ اگر اٹھ گئے تو حق بات کے اعلان کے لیے اپنی گردنیں بھی لٹا دیتے ہیں, کٹا دیتے ہیں. بے شک. اس لیے پوری دنیا نے طاقت یہ لگائی کہ ان کے محلوں میں نشہ زیادہ رہے, ان کے محلے میں عیاشی زیادہ رہے. یہ سارے فیشن کہاں سے شروع کیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آج سعودی عرب پوری دنیا کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے. اسرائیل وہاں اترا ہوا ہے, امریکہ وہاں اترا ہوا ہے, رشیا, UK سب وہاں اترے ہوئے ہیں. ہم تو اسے مرکز اسلام مانتے ہیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہونے کی وجہ سے, اس لیے نہیں کہ بادشاہی حکومت ہے. لیکن جن کو پوری دنیا میں اپنے فیشن پھیلانا تھا پھیلا دیتے, لیکن عرب میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے. بہت زمانے پہلے اقبال نے کہا تھا یورپ اگر کسی بات سے گھبراتا ہے نا مسلمانوں سے تو کس بات سے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. عرب کو دیکھ کر کے عجم کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. جی بے شک. یہ اقبال نے بہت پہلے 100 سال پہلے کہا تھا. آج اس پر دنیا عمل کر رہی ہے.
پورے سعودی کو یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. بے شک. ڈانس کلب وہاں آج سینکڑوں سینما ہال کھول دیے گئے سعودی عرب میں. جی. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بازاروں میں نشہ پہنچا دیا گیا. جی. میں نے خود دیکھا ہے. اگرچہ وہاں پر موت کی سزا رکھی گئی لیکن وہاں تک بھی پہنچا دیا. نشہ کا مطلب صرف سگریٹ بیڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوکین، افیون، ہیروئن جیسی نشہ کی چیزیں پہنچا دی گئی. ننگے پن کو رواج دیا جا رہا ہے. نئی نئی بیچ بنا کر کے سمندر کے کنارے ننگے جس طرح لیٹتے ہیں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام بھی اسی طرح ننگے لیٹے. اللہ. وہ حدیث صادق آ گئی. میرے آقا نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر جھپٹ پڑیں گی جیسا بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. یہ سب کے ٹارگٹ ہم ہی بنے ہوئے. آج اخلاق تمہارے اندر سے نکالنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے جانتے؟ یہ انٹرنیٹ اس طرح سے آسان کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا اور نوجوان کو آزادی کے نام پر کھلا چھوڑ دیا گیا. نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو اسے خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایٹم بم کی طرح سے ایک ہتھیار آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے دنیا کو نہ تباہ کرے لیکن تمہارا ایمان اور اخلاق مکمل تباہ کر رہا ہے. ایک دو نہیں سینکڑوں نوجوانوں کے میسج میرے پاس ہے جنہوں نے 25 سے 30 سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کر لی. کیا کرتے کیا تھے؟ اس موبائل کی دنیا میں داخل ہو کر انہیں ایسا لگتا ہے اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. پورنوگرافی کرتے رہو، بے حیائی کی فلمیں دیکھتے رہو، ننگی تصویریں دیکھتے رہو. میرے عزیزوں میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا لاک ڈاؤن کے موقع پر. اس میں جو انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کا جو ڈیٹا آتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار سرچ کیا گیا ہے تو پتہ ہے آپ کو حیرت ہوگی. ایک رپورٹ آئی ہے اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں 95% اگر نیٹ میں کوئی چیز سرچ ہوئی ہے تو پورنوگرافی. گندی تصویریں اور ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا تمہیں تباہی کے کس دہانے پر لے جانا چاہ رہی ہے. میں آج یہ باتیں کھل کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج تم بیدار نہیں ہوئے کل تمہارے آنے والے بچے یہ نہ پوچھیں کہ محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ رب العالمین. قرآن کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں نے یہ جدہ میں عرب میں سعودی عرب میں ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا عربوں نے اپنے بچے آسٹریلیا میں امریکہ میں پڑھنے کے لیے بچپن میں ہی ڈال دیے تھے اور جب بچے وہ جوان ہو کر کے آئے تو اپنے باپ سے اس بات پر لڑنے لگے کہ اللہ ایک ہی کیوں ہے. یہ کہاں کی بات کر رہا ہے؟ عرب کی بات کر رہا ہوں. آج یہاں کے بھی حالات کوئی دیگر نہیں ہے. تم نے بھی بچے پیدا ہوتے بولتے ہی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا. تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ فر انگریزی بولنے لگے تو بہت بڑے کمال کا بچہ ہے، بہت پہنچا ہوا بچہ ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا اپنے قدموں میں غلام بنانے کے لیے سارے ہتھیار لا کر رکھ چکی ہے. لیکن پھر بھی میں اپنی اس کشت ویراں سے مایوس نہیں. اس دنیا نے جو کرنا تھا سب کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر اسکول میں ایجوکیشن میں سیلیبس بدل کر کے کیا کیا چیزیں زہر کے طور پر ڈالی جا رہی ہیں، کیا کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. مسلمان بچوں کے ایمان کب کے تباہ ہو جائے.